السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 37۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فتقبلها، پس اسے قبول کر لیا، ربها، اس کے رب نے، قبول کرنا، حسن، اچھا، وانبتها، اور اسے بڑھایا، نباتا حسنا، بڑھانا اچھا، وکفلها، اور اس کو کفالت میں دیا، زکریا کی، کلما، جب بھی، داخل ہوتا، علیہ، اس پر، زکریا، المحراب، عبادت والی جگہ میں، وجد، وہ پاتا، عندہا، اس کے ہاں، رزق، قال، اس نے کہا، یا مریم، اے مریم، انا، کیسے یا کہاں سے، لکی، تیرے لیے، ہذا، یہ، قالت، اس نے کہا، ہوا، وہ، من، کی جانب سے، عند اللہ، اللہ سے، ان، بے شک، اللہ یرزق، وہ رزق دیتا ہے، من، جسے، یشاء، وہ چاہے، بغیر حساب کے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، اسے اس کے رب نے اچھا قبول کیا، وانبتها نباتا حسنا، اور اسے بڑھایا، اچھا بڑھانا، وکفلها زکریا، اور اسے زکریا کی کفالت میں دے دیا، کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب بھی زکریا اس پر داخل ہوتے، عبادت والی جگہ میں، وجد عندها رزقا، اس کے پاس رزق پاتے، قال یا مریم انا لکی ھذا، اس نے کہا، ہے مریم، تیرے لیے یہ کہاں سے ہے، قالت ہوا من عند اللہ، اس نے کہا، وہ اللہ کی جانب سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالی جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اچھا قبول کر لیا۔ اچھا قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو نظر تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کو قبول کر لے تو وہ بڑی اچھی قبولیت ہے۔ یہی اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ جو نظر تھی، اللہ نے اس کو قبول کر لیا۔ قبول کرنے کے بعد دو انعامات اس پر ہوئے۔ پہلا انعام، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اس کو بڑھایا، بڑے اچھے طریقے سے بڑھانا۔ اس میں دو تین چیزیں شامل ہیں۔ ایک، اللہ رب العالمین نے ان کے اخلاق، ان کی صورت اور ان کی جسامت، ان سب چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے، جسم کے اندر کوئی کمزوری نہیں تھی، کوئی نقص نہیں تھا، کوئی عیب نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کے عیب سے پاک کرتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، کسی بندے کی عبادات کو اللہ جب قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی صفائی کرتا ہے، اس کے ظاہر اور باطن کے اندر جو عیوب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مریم کو قبول کیا تو اس کے لیے انبتها نباتا حسنا، اس کو اچھی طرح بڑھایا، جسمانی۔ اسی لیے مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری باطنی حسن کا کمال دے رکھا تھا، اور یہ جنت کے اندر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہوں گی، ہماری وہ ماں بنیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا اچھا بڑھایا، وکفلها زکریا، اور قبولیت کی دوسری نعمت اللہ تعالیٰ نے اور نشانی یہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زکریا کی کفالت میں دے دیا۔
اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کسی اچھے اور نیک شخص سے جوڑ دیتا ہے۔ آپ وہاں سے بھی دیکھیں، آگے آئے گا واقعہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا، جب ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تو قتل کرنے کے بعد وہ نادم ہوا کہ اب میں اس کو کیسے چھپاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے فبعث اللہ غرابا، اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا، اس نے اس کے سامنے ایک چیز کھودی، اس کے اندر کچھ دبایا، اس کو سمجھ آئی کہ یہ طریقہ ہے۔ یہاں پر مفسرین نے ایک نقطہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے اساتذہ کوے جیسے ہوتے ہیں۔ کوا حرام ہے، ویسے بھی قتل کرنے کا حکم ہے، تو یہ یعنی کہ جو چیل ہوتی ہے وہ اسی کے مؤنث اسی قسم سے ہے، تو ایک نجس جانور، حرام جانور، اس کو استاذ بنا دیا اس کا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہوتا ہے وہ لاشعوری طور پر ایسے لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے کہ جو بہترین ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر مریم کو پتہ بھی نہیں، حتیٰ کہ مریم کی والدہ حنہ نے بھی اس کو زکریا کی کفالت میں نہیں دیا، بلکہ ہوا اس طرح کہ وہ تو کپڑے میں لپیٹ کر ان کو بیت المقدس میں لے آئی تھیں، اور یہاں پر جو راہب بیٹھے ہوئے تھے ان کو کہا یہ پکڑو، یہ میں نے نظر مانی تھی، اس کو تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ اس وقت ان کی آپس میں گفتگو ہوئی کہ اس کی کفالت کون کرے گا۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ اس کی کفالت وہ کرے۔ اس کی وجہ یہ تھی جو عمران تھے وہ ان کے امام تھے اور نیک آدمی تھے، ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ یہ میرے پاس آ جائے، امام کی بیٹی ہے۔ لیکن زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میرا اس کے اوپر حق ہے۔ حق یہ ہے کہ ایک روایت کے مطابق کہ اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حق کی بنیاد پر تو ہم آپ کو نہیں دیتے، اس کی وجہ اگر تم قربت کی بات کرتے ہو تو سب سے قریب تو اس کی ماں ہے، وہ یہاں پر چھوڑ کر گئی اس کو، تو پھر اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم قرہ ڈالیں گے۔ قرہ ڈالنے کا واقعہ اور طریقہ وہ کسی اور مقام پہ بیان کریں گے۔ خلاصہ یہ کہ زکریا علیہ السلام کے نام پہ قرہ نکلا، اللہ تعالیٰ نے ان کو زکریا کی کفالت کے اندر دے دیا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی عمل کی قبولیت کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ساتھی، ایسے رہبر، ایسے اساتذہ، ایسے رہنما عطا کر دے کہ جو آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی موڑ کر لے جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی علامت ہوتی ہے۔ خیر وقت گزرتا رہا، یہاں تک نوبت پہنچی کہ مریم سن شعور کو پہنچ گئیں اور عبادت کے لیے وہ ایک الگ جگہ پر بیٹھنے لگیں۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی زکریا اس کے پاس داخل ہوتے محراب میں، اس کا مطلب ہے کہ ان کی رہائش علیحدہ تھی، اور یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو اپنے گھر کے اندر رکھیں بھی تو اس کا رہن سہن اور یہ سب معاملات اس کے علیحدہ ہونے چاہیے، تاکہ آپ کے گھر کی جو پرائیویسی ہے، آپ کے جو ذاتی معاملات ہیں وہ اس سے متاثر نہ ہوں، اور نہ وہ آپ کے معاملات کے اندر کسی بھی طرح دخل اندازی کرے۔ خیر اس کے بارے میں تو یہی کہتے ہیں کہ بیت المقدس کے اندر ہی ان کو ایک جگہ بنا دی گئی تھی، اونچا چبوترا، سیڑھیاں چڑھ کے یہ اوپر ہوتی تھی، اور وہاں پر ان کا کام صرف اللہ کی عبادت ہوتا تھا۔ اللہ اکبر! یہ ہے وہ اصل زندگی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، جس کے لیے میں بھی پوری طرح اور آپ بھی پوری طرح متوجہ نہیں ہیں۔ جس بندے نے اپنے آنے کے مقصد کو سمجھ لیا اسے فرصت نہیں ملے گی، اسے پھر چھٹی نہیں ملتی۔ چھٹی اس کو ہے جس نے مقصد کو سمجھا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی عبادت۔ محراب سے مراد کیا ہے؟ محراب سے مراد یہ جس طرح ہماری مسجدوں میں محراب بنایا جاتا ہے، یہ محراب نہیں ہے۔ محراب سے مراد وہ جگہ جہاں پر عبادت کی جاتی ہے، یہ محراب نہیں ہے اس سے مراد۔ بلکہ بعض اہل علم نے تو اس پر کتابیں لکھی ہیں، امام سیوطی نے اس پر کتاب لکھی ہے، وہ کہتے ہیں یہ محراب بدعت ہے۔ اہل علم اس کو یہ مراد نہیں لیتے اس سے،
اس محراب سے مراد وہ جگہ ہے کہ جہاں پر وہ عبادت کرتی تھی، اور اس کو محراب اس لیے کہتے ہیں، یہ مفعال کا وزن ہے، محراب، یعنی وہ جگہ جہاں پر شیطان کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے، حرب جنگ کو کہتے ہیں محراب، وہ چیز یا وہ جگہ جہاں پر جنگ کی جاتی ہے، شیطان کے ساتھ جنگ ہوتی ہے۔ تو محراب یعنی ان کے کمرے میں جب بھی زکریا داخل ہوتے، وجد عندہا رزقا، اس کے پاس رزق پاتے۔ جس بندے نے اپنی زندگی اللہ کی عبادت کے لیے لگائی اور اس نے حق ادا کیا اور اس طریقے کو پہنچا جس طریقے کو اللہ نے اس کو کہا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو کھانوں کے لیے مخلوق اس کے لیے مسخر کر دیتا۔ کتنے ایسے نیک لوگ جن کا کام سارا دن اللہ کے دین کی خدمت ہے، بظاہر کوئی سبب نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی بندے کے دل میں ڈالتا ہے کہ اس کی خدمت کرو، اس کو کچھ دو۔ ہم اپنے اساتذہ میں سے کئی ایسوں کو جانتے ہیں کہ جن کی کوئی تنخواہ مقرر نہیں، ادارے کی طرف سے بھی ان کی تنخواہ نہیں ہے اور نہ وہ لیتے تھے، صرف وہ اسی طرح ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں ڈالتا ہے، لوگ آتے تھے، ان سے ان کی ضروریات اور ان چیزوں کا خیال رکھتے تھے، نہ کبھی کسی سے کہا ہماری معلومات کے مطابق، نہ کسی سے مانگا۔ یہ کیا تھا؟ اپنے آپ کو من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہوتا ہے اللہ اس کا۔ آج دیکھیں لوگ دنیا کمانے کی خاطر ساری زندگیاں وہ علوم پڑھنے پہ لگا دیتے ہیں کہ جن کا اس کو جیتے جی 60 سال کی عمر کے بعد کوئی فائدہ نہیں، مرنے کے بعد کی تو بات ہی چھوڑیں آپ۔ یہ اللہ تعالیٰ ان سارے گتوں کو لیے بغیر بھی یہ سارا رزق دیتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ بندہ صرف اور صرف اللہ کی صحیح عبادت سیکھ جائے۔ کتنے ایسے واقعات جو تفسیر کے میں مناسب نہیں سمجھتا کہ تفسیر کے اندر عوام کی باتیں کی جائیں، کیونکہ اللہ کی کلام کی جو تفسیر ہے یہ بہت عظیم چیز ہے۔ تو بہرحال میں نے اپنی زندگی کے اندر بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے عبادت کو اپنے لیے اپنا کام بنایا، عبادت کو کام سمجھا کہ یہ میں کام کرتا ہوں۔ جس طرح ہم کام کو 10 12 14 گھنٹے دیتے ہیں نا، یوں انہوں نے عبادت کو کام سمجھا، اللہ نے پھر ان کی دنیا کی ضروریات ویسے پوری کر دی۔ وجد عندہا رزقا، اس کے پاس رزق پاتے۔ رزق کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ پھل، اور وہ پھل کے جو اس وقت تھے ہی نہیں، کیونکہ زکریا کا تعجب انہی چیزوں پر تھا نا۔ اگر بازار سے ملنے والی چیزیں ہوتی تو تعجب کیسا، گمان آ سکتا تھا کہ شاید یہ باہر سے لے کر آئی ہے۔ ایسا پھل جو بے موسمہ تھا، اور وہاں پر اس کے پاس قال یا مریم ان لک ھذا، کہا مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ آج کے ولی تو وہ تھے نہیں کہ جو غیب کا دعویٰ کرنے والے ہوتے کہ جی مجھے تو سارا ہی پتہ ہے، یہ کہاں سے آتا ہے، میرے علم میں ہے۔ حالانکہ یہ نبی ہیں اور پوچھ رہے ہیں مریم سے جو نبی نہیں ہے، اس سے کہہ رہے ہیں کہ ان لک ھذا، یہ تیرے لیے کہاں سے آیا؟ اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء کی کرامات ہوتی ہیں، اولیاء کی کرامتیں برحق ہیں، لیکن کرامت کے لیے شرط یہ ہے کہ عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر کسی بندے کا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے اور وہ آپ کے سامنے ایسے کام کرتا ہے کہ جس کو دنیا کرامت کہتی ہے، تو یہ کرامت نہیں ہے، یہ شعبدہ بازی ہو سکتی ہے، یہ استدراج ہو سکتا ہے، رسی کو ڈھیلا کرنا۔ جس طرح کہ یہ کرتب دکھانے والے اور یہ مکار قسم کے اور جو جادو دکھانے والے گلی محلوں کے اندر کرتے ہیں، تماشا دکھانے والے، یہ وہ کیفیت ہوتی ہے۔ اصل کرامت کے لیے اول شرط یہ ہے کہ بندہ کتاب و سنت پر چلنے والا ہو، اس کے عقیدے کے اندر، اس کے عمل کے اندر کتاب و سنت سے تضاد نہ ہو، یہ اول شرط ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کرامت اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہوتی ہے، اللہ نہ چاہے تو نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر نبی ہیں زکریا جن کے پاس معجزہ ہے، لیکن وہ یہ چیز پر تعجب کر رہے ہیں، اور مریم جو کہ نبی نہیں ہیں ان کے پاس یہ کرامت ہے۔
اور وہ بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ تو یہ اپنے مثلاً ایک ولی جب چاہے کچھ کر کے دکھا دے، یہ نہیں ہوتا، بس یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ نبی چاہے، ولی چاہے بھی، جب تک اللہ نہ چاہے تو کرامت اور معجزہ صادر نہیں ہوتا۔ کتنی اس کی مثالیں ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ لعاب مبارک کھانے میں ڈالا اور کھانا اتنا بڑا، اتنی برکت آئی کہ 1400-1500 افراد کھا گئے، لیکن کھانا نہیں ختم ہوا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ ایک وقت وہ بھی آیا کہ گھر پہ کھانے کو کچھ نہیں، یہودی سے جا کے جو ادھار لے کر آ رہے ہیں۔ اگر ہر وقت اپنے اختیار میں یہ چیز ہوتی تو آپ اپنے گھر سے یہ چیزیں ختم کیوں ہونے دیتے؟ ایک وقت یہ ہے کہ بھوک سخت لگی ہے، گھر سے نکلے، آپ بھی نکلے، ابو بکر بھی نکلے، عمر بھی نکلے، کسی کے گھر پہ کچھ نہیں ہے۔ کرامت اگر اختیار میں ہوتی تو، یا معجزہ اختیار میں ہوتا تو آپ اپنے گھروں سے چیزیں ختم کیوں ہونے دیتے؟ بلکہ آپ اتنا کرتے کہ ہر مسلمان کے گھر پہ پھلوں کے، کھانوں کے ڈھیر لگا دیتے کہ لو تم مسلمان ہو، تمہارے گھر سے یہ چیزیں ختم نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن نہیں، جب اللہ چاہے تو پھر انگلیوں سے پانی بھی نکلتا ہے۔ اور کبھی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بیٹی مشک اٹھا کے لاتی ہے پانی کی دور سے جا کے، اور وہ اپنے باپ سے آ کے یہ درخواست کرتی ہے کہ ابا جان پانی کی مشک اٹھا اٹھا کے میرے جسم کے اوپر نشان پڑ چکے ہیں، تھک جاتی ہوں، کوئی غلام ہی دے دیجئے کہ جو یہ کام کر لے۔ آپ نے اس کو یہ تو نہیں کہا لے دنیا میری انگلیوں سے پانی لیتی ہے اور تو اتنی دور سے جا کے پانی لے کر آتی ہے۔ اور بیٹی کو بھی پتا تھا کہ کرامت اور معجزہ اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، اسی لیے وہ لینے جاتی تھی۔ اپنے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا، جب میرا اللہ تعالیٰ چاہے تو ہوتا، اللہ نہ چاہے تو نہیں۔ آپ سے سب نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کو قبول کیا، لیکن آپ نے ابو جہل کے لیے بھی دعا کی، آپ نے ابو لہب کے لیے بھی دعا کی، اور آپ نے اور جو تھے ابو طالب کے لیے بھی دعا کی، کتنے لوگوں کے لیے دعا کی، اللہ نے نہیں قبول کی۔ رب رب ہے، نبی نبی ہے، اور ولی ولی ہے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک کو اتنا بڑھاتے ہیں، اتنا غلو کرتے ہیں اس کے اندر کہ جب تک اللہ کے اختیارات ہم کسی کو دے نہ دیں، ہمیں اس وقت تک تسلی نہیں ہوتی۔ مریم تیرے پاس یہ کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ۔ یہ ہوتی ہے اللہ کے بندوں کی عادت کہ وہ ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف کرتے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، میرا تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ سارا دن دیکھتے نہیں ہو، سارا دن اللہ کا ذکر کرتی ہوں، پھر اللہ نہ دے گا تو کون دے گا؟ اللہ کا حق بنتا ہے کہ مجھے دے، کیونکہ میں سارا دن اس کی عبادت کرتی ہوں۔ وہ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے اس نے اپنے فضل سے دیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ یہاں سے بھی بات سمجھ آئی کہ کبھی زیادہ بھاگنے سے، کبھی نمازیں چھوڑنے سے، اور کبھی دین سے دور ہو کر آپ زیادہ رزق نہیں لے سکتے۔ رزق آپ کو اتنا ہی ملنا جتنا اللہ چاہے گا۔ وہ جس کو چاہے بغیر حساب کے دے دے، چاہے وہ ان پڑھ ہو، اور جس کو چاہے وہ محدود مقدار میں دے، وہ جتنا مرضی دنیا کا پڑا ہو۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے، بلکہ غالب معاشرے میں ہے ہی ایسے، ان پڑھوں کے پاس بے حساب ہے اور پڑھے لکھے گنی چنی تنخواہ لے کر آتے ہیں۔ اتنے 20-25 سال دنیا کا پڑھا اور پڑھ کر نوکر لگ گئے۔ اور ان پڑھ آدمی، انگوٹھا چھاپ آدمی، اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اس کے یہ سب اس کے متاحت ہیں، پڑھے لکھے سب اس کے ملازم ہیں۔ تو یہ رزق بھی میرے اللہ کے اختیار میں ہے۔ کبھی اس پر ہمیں دوسرے کا رزق دیکھ کے تنگ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے پاس اتنے ہیں تو میرے پاس اتنے کیوں نہیں، میں ایسا طریقہ اختیار کروں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ آپ اپنے دین سے پیچھے مت ہٹیں، دین سے دور مت جائیے، اس کے علاوہ آپ کوشش کریں، وہ مذمت نہیں ہے، وہ مذموم نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ دنیا کی خاطر، دنیا کے مال کی خاطر آپ دین سے دور ہوتے ہیں تو یہ آپ کے لیے تباہی اور نقصان ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ موضوع